پرائم منسٹر نے آج کا دن شوق کے طور پر منانے کا حکم دیا ہے، لیکن وہ شاید یہ حکم نہیں دے سکتے کہ انسانوں کی اسمگلنگ بند کریں۔ ایف آئی اے خود اس میں ملوث ہے اور انسانی اسمگلروں کے ساتھ ملی ہوئی ہے۔ اب سے کچھ عرصہ پہلے بھی ایک شپ میں یہی ہوا تھا، آج پھر وہی ہوا ہے۔ ایف آئی اے کا جب ڈی جی مقرر ہوتا ہے یا جو لوگ ایڈیشنل ڈی جی اور ڈی جی لکھتے ہیں تو انہیں مبارک اس بات کی نہیں ملتی کہ وہ کہیں کہ اب ہمارا دوست یا ہمارا محسن یا ہمارا فلاں ایسے عہدے پر آ گیا ہے جہاں وہ ملک میں ہونے والے جرائم کا تدارک کر سکے گا۔ میں کل آپ کو صحافت پر وہ ویڈیو بھی پیش کروں گا دوبارہ جو میں نے پچھلے حادثے کے وقت کی تھی اور اس پہ لکھا بھی تھا۔ میں پورے یقین سے کہہ سکتا ہوں کہ وزیر اعظم جتنی مرضی مورننگ ڈیز منا لیں، وہ اس ملک سے گند کو جڑ سے نہیں اکھاڑ سکتے، اس لیے کہ جسے ڈی جی ایف آئی اے لگایا جاتا ہے وہ کسی نہ کسی کا سفارشی ہوتا ہے اور اس کی زندگی تبھی بنتی ہے جب وہ اس عہدے پر متمکن ہوتا ہے۔ ڈائریکٹر امیگریشن کون ہے، اس کا بایو ڈیٹا کیا ہے، اس نے ماضی میں کیا کیا، پرائم منسٹر اس کی فائل منگائیں اور دیکھیں کہ اس کی فائل میں کیا ہے۔ اگر تو اس کی فائل ٹھیک ہے تو ضرور اس کی تعریف کریں، آپ بھی کریں، میں بھی کروں گا۔ لیکن اگر وہ اس سے پہلے بھی یہی کرتا رہا ہے اور اب بھی یہی کر رہا ہے۔ دوسرا، وزیر اعظم نے تو جلدی چلے جانا ہے چونکہ انہوں نے انتخابات کا اعلان کرنا ہے، لیکن میں یہ کہوں گا کہ پرائم منسٹر ہر انٹرنیشنل ایئرپورٹ پر تعینات افسروں سے لے کر وہاں ہر ایئرپورٹ کے انچارج تک کی فائل دیکھنے کے لیے ایک خصوصی سیل بنائے، لیکن اس سیل کا مطلب قطعاً یہ نہیں ہونا چاہیے کہ ایف آئی اے میں جو سیل میں جائے گا وہ ایف آئی اے والوں سے بھی کھائے گا۔ وزیر اعظم کو ایک مستقل سیل بنا دینا چاہیے جو خود ایف آئی اے کا احتساب کرے، اور اس میں صرف ایف آئی اے نہیں ہونی، اس میں ایک آئی بی کا افسر، ایک آئی ایس آئی کا افسر، ایک ایم آئی اور دوسری ہمارے ملک میں جو ایجنسیاں ان سب کا ایک ایک افسر ہو اور وہ سب چیزیں دیکھے۔ مثلا میں ذاتی طور پر جانتا ہوں کہ اسلام آباد ایئرپورٹ پر اگر ایک سپاہی تھا، اسے اپنے عہدے کی ترقی کا فکر نہیں تھا، اسے فکر یہ تھا کہ میں نے کتنے پیسے کمائے ہیں، میرے پچھڑوں کے نام کتنے پیسے ہوئے ہیں، یہ معلوم کرانا چاہیے کہ اس کے کتنے گھر ہیں اور اس کے ہر گھر کی قیمت لگائی جائے۔ اس کے سالے کے نام پہ اگر کوئی گھر ہے تو وہ بھی دیکھا جائے، سالی کے نام پہ کوئی گھر ہے تو وہ بھی دیکھا جائے، اس کے سسر کے نام پہ کوئی گھر ہے تو اسے بھی دیکھا جائے، اور ان سب کی مالیت اکٹھی کر کے جو اس کی اب تک کی ٹوٹل تنخواہ اس نے وصول کی ہے اسے جمع کر کے ان سب جائیدادوں کی کل مالیت بھی اکٹھی کر لینی، اور اس سے صرف یہ پوچھنا چاہیے کہ حضرت صاحب یہ آپ کے سسرال، یہ آپ کے ددیال، یہ آپ کے ننھال کی جائیداد جو اب سے 30 سال پہلے تھی ان کے نام یا 40 سال پہلے تھی اس سے زیادہ ہے، تو آپ نے اتنی جائیداد کہاں سے بنائی؟ دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی ہو جائے۔ صبح انشاءاللہ میں کچھ اور کام بھی کر رہا ہوں اور لگاتار اس موضوع پر لکھوں گا۔ وزیر اعظم، بلکہ وزیر اعظم نہیں، وزیر داخلہ ایک اجلاس بلائیں جس میں ایف آئی اے والوں کو کہیں کہ آپ اپنے تمام ایسٹس ڈکلیئر کریں اور آپ کے جو ایسٹ آپ کی آمدنی سے زیادہ ہیں وہ حکومت کو سرنڈر کر دیں۔ ظاہر ہے وہ وزیر داخلہ کے خلاف عدالتوں میں جائیں گے حکم کے خلاف، لیکن پورے ایف آئی اے میں تھرتھری پڑ جائے گی۔ کیا کوئی بتائے گا کہ یہ جو چند سو
لوگ پاکستانی اس حادثے میں مارے گئے ہیں، یہ کس کا قصور ہے؟ ڈائریکٹر امیگریشن کے خلاف بھی ایکشن ہونا چاہیے، اور جن جن ایئرپورٹ سے وہ گئے ہیں ان سب کے انچارج صاحبان کو تبدیل کر۔ ہر ادارہ تباہ ہو چکا ہے، اس کے نظام میں کوٹ کوٹ کر کرپشن بھری ہے۔ اگر FIA ہی اس ملک کو لوٹنا بند کر دے تو یہ ملک اپنے قدموں پہ کھڑا ہو سکے۔ اس کے لیے کوئی لمبی چوڑی پلاننگ کی ضرورت نہیں ہے، صرف کسی ایماندار آدمی کو FIA سے باہر سے ڈائریکٹر امیگریشن بنا دینا چاہیے، اس کے بعد ایسی تمام لعنتیں ختم ہو جائیں گی۔ بالکل اسی طرح پولیس میں بھی کرنا چاہیے۔ جتنے کرپشن کرنے والے ادارے ہیں ان سب میں یہی کچھ یہی نظام رائج ہونا چاہیے۔ نیب اعلان کر دے کہ جو بھی کسی کرپٹ کی نشاندہی کرے گا اسے اس کرپٹ سے حاصل کی گئی آمدنی کا کم از کم 10% دیا جائے گا۔ جو اخبارات، جو ٹیلی ویژن چینل سب سے پہلے حقیقت پر مبنی کوئی پروگرام کریں گے انہیں بھی حصہ دیا جائے گا کہ اس میں پہل۔ اور اگر کوئی پروگرام ہوا ہے اور اس سے کرپشن لگتی ہے تو نیب کا ایک شعبہ قائم کر دیا جائے جو بالآخر جس شعبے کو، جس تحقیقی شعبے کو، جس تفتیش کرنے والے عہدے کو اسے دیکھنا چاہیے، تو اس سے 10 دنوں میں پوچھا جائے کہ آپ نے ابھی تک اس پر انکوائری شروع کیوں نہیں کی، اور یہ تفتیش تحقیق کم از کم 1 مہینے میں مکمل ہو کر چالان پیش ہو جانا چاہیے۔ یا تو متعلقہ ادارہ لکھے کہ اس میں کچھ نہیں پایا گیا اور یہ غلط ہے، اور اگر کسی صحافتی ادارے یا چینل نے غلط خبر شائع کر دی ہے، اس میں حقیقت نہیں تھی، تو اسے پوچھا جائے کہ آپ کیا کہتے ہیں، اور پھر اس کے خلاف بھی ایک کمیٹی باقاعدہ پروسیڈنگز کی ابتدا کر دے۔ یعنی اگر ادارے چینل اور صحیح خبر دیتے ہیں تو ان کی فلاح کا سوچا جائے، انہیں اس خبر جس کی بنیاد پر اس نے کرپشن ثابت کی اس کا 10% اسے دیا جائے، ورنہ سزا دی جائے۔ اس طرح کرنے سے ملک میں ایک تو فیک نیوز کوئی نہیں دے سکے اور غلط خبر بھی کوئی نہیں دے سکے گا، اور اگر دے گا تو وہ سینے پر ہاتھ رکھ کر یہ کہہ سکے گا کہ میری خبر درست ہے۔ اور اگر کچھ صحافتی ادارے یا چینل نے اپنی خبر میں ایسی دستاویزات شائع کر دی ہیں جو درست ہوں تو اسی کی بنیاد پر تحقیقات شروع کر کے انہیں سزا دینی چاہیے، انہیں اس کرپشن میں سے حصہ دینا چاہیے، اور اگر کسی کی خبر غلط ہے تو اسے سزا